السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے روحانیت اور اولیاء اکرام نے کس قسم کی دعوتیں دی ہیں اور ان کا فیض کیا ہے، ان کو ظاہراً لوگ کیسے پہچانیں۔ آپ لوگ جب بھی کسی درویش، فقیر، اللہ والے کی مزار پہ جائیں گے تو وہ نشانیاں، وہ سائنس، وہ سمٹمز، وہ علامات آپ کو نظر آئیں گے، جس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ معلوم کر سکیں گے کہ صاحب مزار یا صاحب روحانی جو ہے اس نے کس قسم کی دعوت دی ہے، اور پھر اسی قسم کی نیاز وغیرہ کا اہتمام کریں اور اس سے فیض حاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈیں۔ جب بھی کسی صاحب مزار پہ جائیں تو عوام الناس کے لیے ہے کہ وہاں پہ درود شریف، سورہ فاتحہ اور 4 قطب اور پھر درود شریف عمومی طور پہ، اور اگر آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں تو زیادہ بھی آپ ان کو ایصال ثواب یا ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان اولیاء اکرام کی طرف جن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صاحب روحانی نے کس طرح کی دعوت دی تھی۔ جب آپ جائیں گے مختلف قسم کے پہاڑوں میں، مختلف قسم کی جگہوں پہ، آپ لوگوں کو کچھ اس قسم کے اولیاء اکرام ملیں گے جن کے ہاں آپ لوگوں کو مچھلیوں کا تالاب ملے گا، مچھلیاں ملیں گی اور مچھلیوں کا تالاب ملے گا، یعنی پانڈ سسٹم ملے گا۔ خاص طور پہ بلوچستان کے اولیاء اکرام میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کے پانڈس ملتے ہیں، اور جو لوگ لاہوت لا مکان جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو مختلف جگہوں پہ اس طرح کے پانڈس ملیں گے اور مچھلیاں ملیں گی۔ اولیاء اکرام کا نام کچھ بھی ہو، لیکن آپ کو وہاں پہ ان کا ایک نشانی ملے گی، جیسا کہ حضرت محمد صدر دین شاہ لکیاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سرکھیل اولیاء اکرام گزرے ہیں، آپ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور آپ جب سیون جاتے ہیں، جو لوگ جن کو پتہ ہے، تو وہاں پہ وہ حضرت محمد صدر دین یا صدر شاہ لکیاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے مزار پہ حاضری دیتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو چشمہ اور وہاں پہ مچھلیاں ملیں گی۔ اسی طرح اگر آپ حضرت شاہ عبداللطیف المعروف حضرت
امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس ہے، وہیں بھی آپ کو کرب و جوار میں جہاں پہ ان کی مزار ہے وہاں پہ بھی آپ کو پانی اور اس کے ساتھ مچھلیاں ملیں گی۔ ایسے اکثر اولیاء کرام جو کہ مچھلیوں کا تالاب یا تالاب کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، ان میں اکثر اس طرح کے اسماء ہوتے ہیں، اسماء الہی ہوتے ہیں جن کا تعلق یا تصرف جو ہے برج ہوت پہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی ہی مخلوقات وہاں پہ ان کے جانے کے بعد موجود رہتی ہے۔ تو یہ علامت ہے ان اولیاء کرام کی جن کی مزارات پہ مچھلیاں اور تالاب رہتے ہیں۔ اسی طرح کہیں پہ چھوٹا تالاب ہو سکتا ہے، کہیں پہ بڑا تالاب ہو سکتا ہے، یا کنواں جو ہوتا ہے، ویل جس سے پانی نکلتا ہے، اس سے وہ وہاں پہ رہیں گے۔ تو جو اولیاء کرام کنویں کے پاس رہ کے ریاضت کرتے ہیں تو ان کو بھی ایسے اعمال ہوتے ہیں، اس قسم کی دعوت وہ دیتے ہیں جس سے برج ہوت کی روحانیت تصرف میں آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور اس سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس مزار اقدس پہ جائیں تو ایصال ثواب کے ساتھ جب کھانے پینے کی اشیاء بانٹیں تو کچھ اس طرح کی اشیاء بھی لے کے جائیں جو کہ اس پانڈ سسٹم میں موجود ہوں۔ مثلاً اگر وہ کنواں ہوگا تو مینڈک مچھلیاں ہو سکتی ہیں، تو مینڈک اور مچھلیوں کا کھانا اس میں ڈالیں۔ اگر وہ تالاب ہے، پانڈ ہے، پول ہے، تو پھر اس میں آپ مچھلیوں کا کھانا، مٹھائیاں، کھانے پینے کی چیزیں ایسی ڈالیں جو مچھلیاں کھاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اس بزرگ کا روحانی فیض حاصل ہوگا، اور آپ کے اوپر برج ہوت کی جتنی بھی نحوست ہوگی، بندش ہوگی، رکاوٹ ہوگی، یا برج ہوت میں اگر سیارگان کمزور ہوں گے پیدائشی طور پہ یا وقتی طور پہ، تو ان کی نحوستیں کٹ جائیں گی، اور آپ لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ، کیونکہ جب یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں دفع ہوتی ہیں تو صرف صاحب نظر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہٹ رہی ہیں، لیکن عمومی طور پہ آپ لوگوں کو ان ناگہانی، نادیدہ، اندیکھی، انویزیبل پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔